إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قابل صد احترام جملہ حاضرین و سامعین کرام، ماہانہ درس قرآن و حدیث کی یہ مبارک نشست ہے جس میں ہم سب اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ مہینے موسم کے ناخوشگوار ہونے کی وجہ سے درس نہیں ہو سکا، اور 2 ماہ کے بعد آج ہم درس قرآن میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میرے وہ تمام مخلص احباب، رفقاء اور رفیقان سفر جنہوں نے اس درس قرآن و حدیث کی مبارک محفل کا نشست کا اہتمام کیا، اور آپ سب حضرات بہت ہی محبت کے ساتھ اور عقیدت و احترام کے ساتھ اس درس قرآن میں آپ تشریف لائے، آپ نے حاضری دی۔ میں تمام منتظمین، معاونین اور جملہ حاضرین کے لیے صمیم قلب سے اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس مبارک سلسلے کو جس محبت سے مسلسل اور متواتر جاری رکھا گیا ہے، اللہ کریم اس میں بہت ہی برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان عزیزم صاحبزادہ مولانا محمد محتشم رضا صاحب نوری سے آپ نے سماعت فرما لیا کہ آج ہماری گفتگو کا اور بیان کا موضوع اور عنوان فضائل
فضائل و مناقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پچھلا مہینہ جو چاند مہینے کا گزرا ہے، یہ جمادی الثانی اور جمادی الاخری کا مہینہ گزرا۔ 2 دن قبل وہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس مہینے جو گزرا جمادی الاخری جمادی الثانی کا، اس کی 22 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی رفیق، زندگی بھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے، یہ حضور کے سفر و حضر کے بھی ساتھی ہیں، حضور کی خلوت و جلوت کے بھی ساتھی ہیں، حالت جنگ اور حالت امن کے بھی ساتھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہجرت کے نازک سفر میں حضور کی معیت میں، حضور کی صحبت میں اور حضور کے قرب میں، حضور کے سفر ہجرت میں بھی رفیق ہونے کا اعزاز اور شرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی ہستی کو عطا کیا جن کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ دنیا میں بھی حضور کی معیت، حضور کی صحبت اور قرب میں رہے، اور وصال کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہی مزار میں حضور کی گنبد خضرا کے سائے میں اور حضور کی آغوش میں آج بھی ابو بکر صدیق آرام فرما ہے۔ یہ ساتھ صرف دنیا میں قائم نہیں رہا، وصال کے بعد بھی گنبد خضرا میں حضور کی قبر انور کے ساتھ والی قبر جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور کے غار کے بھی ساتھی ہیں اور حضور کے مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ حضور کے صحابہ کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تعداد ہے صحابہ کی، اور 1.25 لاکھ صحابہ میں حضور کی معیت اور حضور کے قرب اور حضور کی صحبت میں جو اعلیٰ مرتبہ اور مقام اور عرفہ درجہ اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کیا، وہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ یہ آپ کا امتیاز ہے، یہ آپ کی امتیازی خصوصیت ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کو رب ذوالجلال نے چن کر معیت مصطفیٰ کے لیے خاص کر دیا تھا، اور اس معیت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا۔ 26واں پارہ اور سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صحابہ کے چند اوصاف بیان فرمائے، اور قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب میرے سچے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں اور ان کے قرب میں ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ حضور کی تربیت اور حضور کے فیضان صحبت اور فیضان معیت کے سبب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں
کہ انہیں کفر سے نفرت ہو گئی ہے، کفر سے بیزار رہتے ہیں اور کفر پر شدت کرنے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور آپس میں بڑے نرم مزاج اور نرم خو ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، کہ اے محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ کبھی آپ کو رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو سجدے میں نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے عمومی فضائل اس آیت میں 26ویں پارے سورہ فتح کے آخری رکوع کی اس آیت میں جمیع صحابہ کرام کے اوصاف اور ان کے کمالات اور حضور کی صحبت کی بنیاد پر انہیں جو مرتبہ اور مقام ملا، اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ یہ 4 اوصاف ہیں جو اس آیت میں بیان کیے گئے، یہ حضور کے تمام صحابہ کے اوصاف ہیں۔ پہلی خوبی اور پہلا وصف یہ ہے والذین معہ، یہ جب بھی دیکھو صحابہ حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں، صحبت میں ہیں، جب بھی دیکھو قرب کے اندر ہیں۔ اشداء علی الکفار، پہلی خوبی معیت مصطفیٰ، اور دوسری خوبی اور وصف قرآن بیان کرتا ہے کفر سے نفرت، کفر سے بیزاری، اشداء علی الکفار۔ تیسری خوبی اور تیسرا وصف قرآن میں صحابہ کرام کا بیان کیا گیا کہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم مزاج ہیں، نرم خو ہیں، رحم دل ہیں۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ تمام صحابہ عبادت گزار ہیں، اور ان کی عبادتوں کا یہ عالم کہ کبھی وہ رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں۔ یہ تمام صحابہ کے اوصاف بیان کیے گئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر صحابی حضور کی معیت میں رہنے والا ہے۔ سیدنا غوث العظم، غوث الثقلین، شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر صحابی معیت میں ہے، لیکن بے نیاز رب نے اپنے محبوب پاک کو کی معیت کے لیے اور حضور کے ساتھ ساتھ رہنے میں ابو بکر صدیق کو چن کر معیت مصطفیٰ میں سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا۔ اور اشداء علی الکفار، ہر صحابی کفر سے نفرت کرنے والا ہے، کفر سے بیزار ہے، یہ ہر صحابی میں خوبی ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس خوبی میں چن کر باقی تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا۔ معیت مصطفیٰ میں چن کر ابو بکر صدیق کو ممتاز کیا گیا، کفر سے نفرت و بیزاری میں عمر فاروق اعظم کو چن کر ممتاز کیا گیا۔ اور رحماء بینہم، تمام صحابہ رحم دل ہیں، مگر سیدنا عثمان غنی ذی النورین کو چن کر اللہ نے رحم دلی میں سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا۔ تراہم رکعا سجدا، ہر صحابی عبادت گزار ہے، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے چن کر سب صحابہ میں سے اونچا درجہ عطا فرمایا۔ تو عبادت گزاری میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ممتاز کیا گیا۔ تو والذین معہ، غوث العظم فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ ساتھ رہنے والا جو وصف ہے، جو خوبی ہے، اس میں اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق کو چن کر اتنا اونچا درجہ عطا کیا کہ پوری زندگی جب بھی دیکھو حضور کے ساتھ ساتھ صدیق نظر آتے ہیں۔ یہ حضور کی خلوت کے ساتھی، حضور کی جلوت کے ساتھی، سفر و حضر کے ساتھی، جنگ اور امن کے ساتھی، جہاں بھی دیکھا ابو بکر صدیق ساتھ ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہ ہجرت کے سفر میں صدیق ساتھ تھے،
3 دن 3 راتیں میرے نبی پاک جو غار ثور میں قیام فرمایا، تو وہاں 3 راتیں حضور کے ساتھ غار ثور میں گزارنے والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اور اسی غار کے ساتھی ہونے کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا۔ یہ سورہ توبہ کی 10ویں پارے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ یہ غار میں حضور کے ساتھی ہونے کا ذکر قرآن میں کیا گیا، اور تمام مکاتب فکر کے مفسرین کرام کی تفسیر کی کتابیں اٹھا لیں، ہر تفسیر میں لکھا ہے، وہ کسی مسلک کسی عقیدے کی وہ تفسیر آپ اٹھا لیں، سب نے برابر لکھا ہے کہ غار میں 2 ہی ہستیاں تھیں، یا آفتاب نبوت تھے یا تاجدار صداقت تھے۔ یا حضور کی ذات تھی غار میں یا ابوبکر صدیق۔ تو غار میں تو 2 ہی تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو غار میں دونوں ہی ہیں نا، تو حضور کے ساتھ ابو بکر ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں، دیگر صحابہ بھی موجود تھے، سامنے ابو بکر صدیق بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ سانگلہ ہل والو اب ذرا غور کریں کہ والذین معہ، ذرا گہرائی میں جا کے سوچیں۔ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے کہ صحابہ حضور کی معیت میں رہنے والے ہیں، مگر صدیق اکبر کو چن کر تمام صحابہ میں اتنا اعلیٰ درجہ عطا کیا کہ یہ غار کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، قیامت کے دن تو حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ تو یہ 26ویں پارے سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیت میں یہ نقطہ بیان کیا گیا۔ اب جو سورہ توبہ 10ویں پارے میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تم میرے محبوب کی مدد کرو یا نہ کرو، اللہ نے اپنے محبوب کی اس وقت مدد کی، اللہ کریم نے اپنے محبوب کی نصرت اس وقت کی اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے مکے میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ میرے محبوب کریم ہجرت کر گئے۔ اللہ کریم فرمایا میں نے اس موقع پر اپنے محبوب کی نصرت کی، اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تو اللہ کے حکم سے حضور مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، مدینہ منورہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما گئے۔ تو اس ہجرت میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی نصرت و مدد فرمائی۔ تو اس نازک سفر میں جب دشمن حضور کے قتل کے ارادے سے حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تو حضور ان میں سے نکل گئے، اپنے محبوب کی اللہ نے اس وقت مدد فرمائی۔ اور اس نازک سفر میں جو ساتھ جانے والے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے سفر ہجرت کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اور میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی تعداد ہے 1.25 لاکھ۔ اب غور سے ذرا سنیں کہ صحابہ کرام کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے، مگر 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی اور کی صحابیت قرآن کی آیت میں، قرآن کی نص میں بیان نہیں کی گئی۔ اگر کسی کی صحابیت قرآن میں بیان کی گئی آیت میں اور قرآن کی نص میں تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔
اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ابوبکر صدیق کی صحابیت کا ذکر کیا گیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، غار میں جب دو تھے نا تو دونوں میں سے دوسرا اذ یقول، جب فرما رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی کے لیے. تو صدیق اکبر وہ ہیں جن کی صحابیت کا ذکر جو ہے وہ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا. اور ابو بکر صدیق کی جہاں صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے وہاں آپ کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے. آپ کا اصل نام ہے عبداللہ ابو بکر صدیق کا. جب آپ نے سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے اور سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں. یہ آپ کا جو مبارک لقب ہے اول المسلمین، یہ صدیق اکبر کا لقب ہے. اول المسلمین، تمام مسلمانوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ابو بکر ہے. اور سب ایمان لانے والوں میں سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر ہیں. اور اسے اور کھل کر ذرا میں بیان کرنا چاہوں تو پھر ذرا تصور کریں، جب خدا کی دھرتی پر ایک بھی حضور کو ماننے والا نہ تھا، ایک بھی حضور کو ماننے والا نہ تھا، ایک بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والا نہ تھا، جب اعلان نبوت فرمایا تو نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ماننے والا. سب سے پہلے جس نے میرے آقا کو نبی مانا وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے حضور کو ماننے والے، ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث اگر آپ سنیں گے تو مضمون اور ذرا توثیق بھی ہو جائے گی اور اس کی تقویت بھی ہوگی. کیونکہ ہم درس قرآن میں قصہ کہانی تو میں تو بیان نہیں کرتا، صرف قرآن و حدیث ہی بیان کرتا ہوں. اب حدیث شریف سنیں اور پھر اس کے تناظر میں یہ دیکھیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا معمولی درجہ ہے اول المسلمین. ایک بندہ بھی ماننے والا نہ تھا، سب سے پہلے جس نے حضور کو مانا وہ تو ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ. اب ذرا غور کریں، حضور نے فرمایا میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی اعلان نبوت کے بعد، جسے کہا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو، مجھ پہ ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، حضور فرماتے ہیں ہر کسی نے تردد کیا سوائے ابو بکر کے. ہر ایک نے تردد کی. تردد کا معنی یہ ہے کہ جب آقا نے فرمایا کہ بھائی میں اللہ کا سچا نبی ہوں، رسول ہوں، ایمان لاؤ اور کلمہ پڑھو، کسی نے کہا کہ مشورہ کر کے بتائیں گے، کسی نے کہا سوچنے کا موقع دیں، سوچ کے بتائیں گے، کسی نے کہا مشورہ کر کے بتائیں گے، کسی نے کہا دیکھیں گے پھر بتائیں گے. تو ابو بکر وہ ہے. حضور مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں پھر عرض کرتا ہوں، مشکوٰۃ شریف میں حدیث فرمایا جس کسی کو میں نے دعوت دی، ہر کسی نے تعامل کیا، ہر کسی نے تردد کیا، میں نے جسے ابو بکر صدیق آئے میں نے اسلام لانے کی دعوت دی، دین کی دعوت ان کے سامنے رکھی کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو، تو ابو بکر نے بغیر کسی تعامل کے عین اسی لمحے آقا کا کلمہ پڑھ لیا اور حضور پر ایمان لے آئے. اور جب کلمہ پڑھا تو اس سے پہلے آپ تجارت کے سفر پر ملک شام گئے تھے. منڈی کے تاجر تھے ابو بکر صدیق، وپاری تھے، سوداگر تھے. مکے کی منڈی سے مال لے جاتے تھے شام کی منڈیوں میں، وہاں مال بیچ کر اور وہاں سے مال خرید کر پھر مکے کی منڈی میں آ کے بیچتے. وہاں آپ جب شام میں گئے تو ایک خواب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند جو ہے وہ اتر آیا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے. یہ خواب دیکھا شام میں. تو جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے نا جس تاجر کے گھر، فرمایا میں نے رات کو ایک عجیب خواب دیکھا ہے
یہاں آپ کے دمشق میں کوئی ایسا بندہ ہے جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہو؟ جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھے اسے معبر کہتے ہیں۔ تعبیر بتانے والا کوئی ہے؟ تو جس تاجر کے ہاں صدیق اکبر کا قیام تھا، انہوں نے فرمایا ہاں میں ایک معبر کو جانتا ہوں، وہ راہب تھا۔ میزبان کہنے لگا کہ وہ خوابوں کی تعبیر شبیر بتاتا ہے لوگوں کو، اس کے پاس علم ہے تعبیر کا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب گئے رضی اللہ عنہ اس راہب کے پاس معبر کے، آپ نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے چاند آسمان سے زمین پہ اتر آیا اور میری گود میں آیا، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ جو راہب تھا پادری، اس نے سر سے لے کر پاؤں تک ابو بکر صدیق کو دیکھا غور سے۔ آپ کے سراپا کو دے، سر سے لے کے پاؤں تک، پھر پاؤں سے لے کے سر تک، 2 مرتبہ اس نے بڑی گہری نظر سے دیکھا صدیق اکبر کو۔ کیوں دیکھا تھا؟ کہ آسمانی کتابوں میں جو علامتیں لکھی ہوئی تھیں نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے، ابوبکر صدیق کو رب نے چنا ہے نا، تو ان کی رفاقت کا ذکر ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، قرآن کہتا ہے کہ اس رفاقت کا ذکر تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو راہب جو ہے وہ تو راہب یہ دیکھ رہا تھا کہ آسمانی کتابوں میں جو حضور کے رفیق سفر اور رفیق ہجرت اور ساتھی ہونے کا جو علامتیں تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں، زبور میں ہیں، وہ علامتیں اس شخص میں پائی جاتی ہی نہیں پائی جاتی، کیونکہ خواب کی تعبیر تو اس نے جان لی تھی۔ پھر وہ جائزہ لے رہا تھا کیا یہ وہی شخص ہے؟ جب پوری علامتیں اس نے دیکھ لیں تو اس نے اب تعبیر بتائی۔ تعبیر کیا تھی؟ کہا کہ تمہارے ایک بچپن کے دوست، بچپن کے اور بچپن کے ایک ساتھی ہیں۔ تو صدیق اکبر کے ذہن میں فوراً آ گیا، کیونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے سیدنا ابوبکر صدیق۔ نبی کریم علیہ السلام سے عمر میں ابوبکر صدیق 2-2.5 سال چھوٹے تھے کم و بیش، اور بچپن حضور کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی صدیق اکبر کی۔ حضور کے ساتھ آ کے بچپن میں ابو بکر بیٹھا کرتے تھے، پھر حضور جوانی کے عالم میں ابو بکر حضور کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ تو وہ پادری کہنے لگا راہب کے اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے، تمہارے بچپن کے ایک دوست ہیں، وہ مکے میں ہیں اور اعلان نبوت کریں گے، اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے کا جو اعزاز اور شرف حاصل ہوگا وہ تمہیں ہوگا جس نے خواب دیکھا ہے۔ تم سب سے پہلے ان پر ایمان لاؤ گے، اور یہ چاند جو گود میں اتر آیا ہے نا، اس کی تعبیر پھر غار ثور میں ظاہر ہوگی، جب تمہاری گود میں وہ سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے ہو۔ وہ آفتاب نبوت، آفتاب چاند کو کہتے ہیں، سورج کو۔ تو یہ جو حضور کی گود میں ہجرت کی رات سر رکھنے کا شرف حاصل ہوا کہ صدیق کی آغوش و گود تھی، حضور آرام فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر جب واپس آئے تو حضور نے اسلام پیش کیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا نا، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث سنائی۔ ہر کسی نے تعامل کیا، کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا، سوچنے کا موقع دیں، صلاح کر کے بتاؤں گا۔ جیسے ہی ابو بکر کو کہا، ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں نے اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے، تو فوراً صدیق نے مانا اور کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو پھر بڑے مزے کا واقعہ ہوا۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی، حضور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اس کی کوئی علامت و پہچان، کوئی دلیل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل کیوں پوچھی اور معجزہ اور ثبوت کیوں مانگا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کیا کہ یا اللہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے،
کیف تحیی الموتى، تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تھا علیہ السلام اولم تؤمن، کہ تم ایمان نہیں رکھتے، یہ پوچھ رہے ہو کہ مردوں کو کیسے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا، یا اللہ ایمان بھی ہے یقین بھی ہے، لیکن اس لیے عرض کیا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ قرآن شریف میں ہے، اطمینان قلب کے لیے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے بھی یہ جب پوچھا کہ آپ کی نبوت کی کوئی علامت، تو یہ کس لیے پوچھا تھا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے اطمینان قلب کے لیے۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا، فرمایا ابو بکر تمہیں وہ جو شام میں خواب دیکھا تھا، جو شام میں خواب دیکھا تھا وہی کافی نہیں ہے تمہیں؟ تو صدیق اکبر حیران ہو گئے کہ میں نے تو خواب کسی کو سنایا اور بتایا نہیں۔ تو صدیق کے دل نے کہا کہ یہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی خبرداری۔ تو یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں، بڑی شانیں اور بڑے مقام عطا کیے۔ یہ میری ساری گفتگو اب تک کی جب سے درس شروع ہوا ہے یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ اب میں ایک اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھائی اور تمہیدی گفتگو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اب جو اگلی بات ہے وہ بڑے غور سے سننے اور سمجھنے والی ہے۔ تھوڑے وقت میں بہت سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور تھوڑے وقت میں ہم دین کی بہت سی باتیں آج سیکھیں گے کہ سیدنا ابوبکر صدیق سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، حضور کی معیت میں خاص ہیں، لیکن اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ یہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں افضل ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے بارے میں جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ آج کے بعد اپنا عقیدہ درست کر لے کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس عقیدے پر۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ 1.25 لاکھ نبیوں اور 313 رسولوں کے بعد پوری عالم بشریت میں، پوری عالم انسانیت میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ دو چیزیں اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیں، ایک افضلیت سیدنا صدیق اکبر اور ایک اولیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ جو باشعور طبقہ ہے، پڑھے لکھے نوجوان اور بزرگ درس قرآن میں موجود ہیں، یہ اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جن کو سن کر لوگوں کے ایمانوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے سب سے قیمتی دولت یہ جو اللہ نے ہمارے سینے میں، دل میں ایمان دیا ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ اور ایمان کو بچانا اس دور میں بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ باندھ کر یہ عرض کروں گا، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، کبھی اس عقیدے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ایک ابو بکر صدیق اول المسلمین ہیں، ایک افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔ اس عقیدے پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ یہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے